اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ کراچی مسائل کے جنگل میں گھرا ہوا ہے۔ انگنت مسائل ہیں اور ان کے لیے ایک ہی آواز اٹھتی ہے اور وہ ہے امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کی، اور آج تار کے مہمان بنے ہیں حافظ نعیم الرحمان۔ جی حافظ صاحب، حافظ صاحب سب سے پہلے یہ بتائیں کہ سندھ حکومت جو ہے وہ بار بار بلدیاتی الیکشن سے بھاگ رہی ہے، تو آپ کی رائے میں اس عمل کا وہ کیا مقصد ہے اس کا، اور کیا کوئی خوف ہے اسے جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بار بار ملتوی کر دیتی ہے بلدیاتی الیکشن؟ دیکھیں، کوئی جواز نہیں ہے ان کے پاس کہ کراچی میں ایٹ لیسٹ جو ہے وہ الیکشن کو وہ ملتوی کریں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ جب سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیس ہوا، اور ہم خود بھی گئے تھے، میں گیا تھا وہاں اور انٹروینر بنا تھا، اور واضح فیصلہ تھا سپریم کورٹ کا، چیف جسٹس کی بینچ تھی، اور انہوں نے فیصلہ دیا تھا کہ 28 تاریخ کو الیکشن منعقد کیے جائیں۔ تو اس کے بعد یا تو کوئی ایسی چیز کراچی میں آ جاتی نا کہ جس کے بعد سب تلپٹ ہو جاتا ہے۔ جب کراچی میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی، اندرون سندھ میں سیلاب ہے، جنوبی پنجاب میں سیلاب ہے، یا جو بھی وہاں پر حالات ہیں، لیکن کراچی تو کلیئر تھا بالکل۔ اور 26 27 تاریخ کو تو اسپیشلی، اور 28 تاریخ کو تو بارش کی فورکاسٹ بھی نہیں تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کراچی کا انتخاب بھی انہوں نے ملتوی کیا ہے، یہ تو صرف پولیٹیکل گراؤنڈ کے اوپر کیا ہے، کسی چیز سے بچنے کے لیے کیا ہے، اور وہ جو ان کی ایک ہٹ درمی ہوتی ہے حکومتوں کی کہ یہ بلدیاتی الیکشن سے فرار چاہتے ہیں، اس کی وجہ سے کیا ہے۔ کراچی میں ان لوگوں کو اپنی شکست نظر آ رہی ہے، اس لیے انہوں نے جو ہے الیکشن ملتوی کیے ہیں، تو کوئی گراؤنڈ نہیں ہے۔ اب ہم دوبارہ ہائی کورٹ میں گئے ہوئے، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ میں ریلیف ملے گا۔ میں نے چیف جسٹس آف پاکستان کو خط بھی لکھا ہے کہ وہ سو موٹو ایکشن لیں، اس لیے کہ ان کی حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ اور اگر یہ کہنا کہ ہماری پوری مشینری اندرون سندھ میں لگی ہوئی ہے، اول تو خیر یہ بھی ایک بحث ہے کہ کیا لگی ہوئی ہے اور وہاں کے حالات میں ان کا کیا کردار ہے، لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک دن کا انتخاب آپ کرانے کے لیے آپ کہیں کہ پوری حکومت کی توجہ وہاں پر ہوئی ہے؟ یہ غلط بات ہے۔ اس دفعہ ہم نے دیکھا کہ جماعت اسلامی نے سوشل میڈیا کا بھرپور استعمال کیا۔ جولائی میں جب الیکشن مہم کا آغاز ہوا تو جماعت اسلامی کی جو مہم تھی وہ سب سے ایکٹیو رہی تھی، لیکن پھر الیکشن جو تھے وہ ملتوی ہو گئے۔ اس کے بعد اگست میں یہ سلسلہ ہوا، پھر الیکشن ملتوی ہو گئے۔ اب آپ نہیں سمجھتے کہ ایک جو پورا ٹیمپو بنا تھا، جو ردم بنا تھا، وہ کہیں نہ کہیں مس ہو گیا ہے؟ اسپیشلی اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ سندھ میں جو سیلاب آیا ہے اس سے آپ کی جو الیکشن مہم ہے اس پہ اثر پڑے گا؟ دیکھیں، ظاہر سی بات ہے، ردم تو ٹوٹتا ہے۔ ایک انتخاب جب بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو تو اس کے وقت ایک رائے بنانا شروع کر دیتے ہیں لوگ کہ ہم جا کر ووٹ کاسٹ کریں گے۔ 24 جولائی کو ہمیں یہ خطرہ تھا کہ جب یہ انہوں نے آگے بڑھایا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری کیمپین متاثر ہو جائے، لیکن پھر جب 28 اگست قریب آنے لگا تو وہ ردم اس سے زیادہ ہو گیا۔ اس سے مجھے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ ہماری کیمپین کا نہیں ہے، بلکہ یہ لوگوں کی آواز ہے، اور لوگوں کی ول ہے کہ کراچی کے لوگ اب یہ چاہتے ہیں کہ کراچی تبدیل ہو اور کراچی کے حالات بدلیں، اور ظاہر ہے ان کے پاس جماعت اسلامی کے علاوہ کوئی چوائس نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ہماری محنتوں اور ایفرٹ تو اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن اب تو یہ لوگوں کی ڈیمانڈ ہے کہ کراچی کو بدلنا چاہیے۔ اسی لیے آپ یہ دیکھیں کہ آپ بھی لوگوں سے جائزہ لیتے ہوں گے۔ میری کہنے کی بات تو آپ کہیں گے کہ آپ خود جماعت اسلامی کے یہاں پر امیر ہیں، آپ لوگوں سے پوچھیں، وہ لوگ جو پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں، وہ لوگ جو ایم کیو ایم کے سپورٹر ہیں، جو پیپلز پارٹی کے سپورٹر ہیں، ایسے بہت بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں، خواتین میں بھی، یوتھ میں، مردوں میں، کہ جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم کسی بھی پارٹی کے سپورٹر ہیں لیکن کراچی کے بلدیاتی انتخاب میں جماعت کو ووٹ ڈالیں گے، اس لیے کہ کراچی کو جماعت اسلامی بدل سکتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ ہماری ایفرٹس ہیں جو ہم مسلسل آواز اٹھا رہے ہیں، کراچی کے حقوق کے لیے ہم دھرنے دے رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، پھر ہماری کیمپین بھی اچھی تھی، سوشل میڈیا بھی ایکٹیویٹی اچھی تھی۔ تو میرا خیال ہے کہ جس دن اناؤنسمنٹ ہوگی اسی دن سے دوبارہ وہیں سے ہم شروع کریں گے جہاں سے ٹوٹا تھا سلسلہ۔ آپ کی اپنی نگاہ میں کراچی شہر کے ایسے کون سے مسائل ہیں جو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے چاہیے؟ کراچی تو مسائل کا گڑھ ہے نا، آپ جہاں سے شروع کرتے ہیں لگتا ہے وہی مسئلہ ہے۔ جب نلکوں میں پانی نہیں آیا تو سب سے بڑا مسئلہ میرا پانی ہے، جب لوڈ شیڈنگ ہو اور اوور بلنگ ہو جائے تو سب سے بڑا مسئلہ میرا بجلی ہے، جب میں سڑک پہ چل رہا ہوتا ہوں اور گاڑی چلا رہا ہوتا ہوں اور کھڈوں میں گر رہا ہوتا ہوں، بچے ڈوب رہے ہوتے ہیں، تو سب سے بڑا مسئلہ سڑکیں ہیں۔ تو جیسے ہی ہم انشاءاللہ تعالیٰ آئیں گے تو اس کے بعد فوری طور پر صفائی ستھرائی کا، پیچ ورک کا، ایمرجنسی ریلیف کا جو کام ہو سکتا ہے وہ کریں گے۔ اس کے بعد سارے منصوبے بنوائیں گے۔ بعض چیزوں کا تعلق بلدیہ سے، بعض کا تعلق صوبائی حکومت سے، وفاقی حکومت سے، لڑیں گے، کروائیں گے پروجیکٹ انشاءاللہ۔ اس بات سے تو انکار نہیں کہ بلا شبہ آپ کراچی کے مسائل کے حوالے سے بہت بھرپور آواز اٹھاتے ہیں، خاص طور پہ میں کہ الیکٹرک کی بات کروں گا، جس طرح سے آپ نے جو زائد بل ہو رہے تھے اس کے حوالے سے جو احتجاج کیے، مظاہرے کیے، ان تمام مظاہروں اور احتجاج کے باوجود ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہی اسی طرح سے جو بل ہیں وہی آ رہے ہیں زیادہ، فیول ایڈجسٹمنٹ چارج جو ہے وہ وہیں کی وہیں ہے۔ تو آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کی جو ایفرٹس تھیں وہ کہیں نہ کہیں ضائع ہو گئی ہیں؟
دیکھیں بہت چیزوں میں تو پھر بھی ہم رکاوٹ بن جاتے ہیں، یعنی جس طرح سے وہ بالکل پہلے تو کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا نا. مثلا مجھے یاد ہے جب نیپرا میں ہم گئے اور یہ اپنا ٹیرف 7 سالہ لینا چاہتے تھے تو جماعت اسلامی ایک ہی پارٹی تھی جو رکاوٹ بنی، باقی سب لوگ ان کو سپورٹ کر رہے تھے، اور وہ ٹیرف نہیں لے سکے وہ ہماری وجہ سے کہ جو ٹیرف وہ لینا چاہتے تھے. تقریباً 50% ان کو ناکامی ہوئی اس کے اندر. تو یہ ہماری ایفرٹ تھی جس کے نتیجے میں، اور ان کو پتہ تھا یہ صرف نیپرا میں نہیں آئے ہوئے بلکہ یہ گراؤنڈ پہ موجود ہے. اسی طرح بے شمار لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ناجائز بل جب آ جاتے ہیں اور اگر وہ ہم سے رابطہ کر لیتے ہیں تو ہم قانونی طور پر بھی نیپرا کے ذریعے سے بھی کے الیکٹرک کے لوگوں سے رابطہ کر کے ان بلوں کو کم کروا دیتے ہیں. یہ تو ڈائریکٹ لوگوں کا فائدہ ہے جو ہوتا ہے. اس سے کہیں بڑی بات یہ ہے کہ لوگوں کو شعور ہوا کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. کہ الیکٹرک اور ان کی پوری جو سہولت کار تھے تمام حکومتوں میں اور تمام پارٹیوں میں لوگ موجود تھے، اور کچھ ایک سیکٹر انہوں نے بزنس کمیونٹی کا بھی اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے تھوڑا سا. یہ لوگ یہ یقین دلانے کی کوشش آج بھی کرتے ہیں کہ الیکٹرک بہت اچھا ادارہ ہے. بعض تو پولیٹیشین آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے پارٹیوں کے لوگ ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ الیکٹرک سب سے اچھا ادارہ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا یہ وہ جھوٹ ہے کہ جو سامنے رکھ کر کراچی کے لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے. ہم نے ایکسپوز کیا ہے ان کو. ایک پولیٹیکل پارٹی کیا کر سکتی ہے؟ احتجاج کر سکتی ہے، عدالت جا سکتی ہے، گھیراؤ کر سکتی ہے، پرامن طریقے سے جد و جہد کر سکتی ہے، عوام سے رابطہ کر سکتی ہے، پٹیشن فائل کر سکتی ہے. وہ سارے کام ہم نے کیے ہیں. اسی لیے ہم شہر کراچی کے لوگوں سے کہتے ہیں کہ دیکھیں ایک مرتبہ آپ کراچی میں جماعت اسلامی کا میئر لے کر آئیں تو انشاءاللہ اس کی پوزیشن ایسی ہوگی کہ جس کے نتیجے میں اس طرح کی جو ہم پر دہشت گردی مسلط کی ہوئی نا مختلف اداروں نے، وہ جو ہے وہ مجبور ہوں گے وہ پیچھے ہٹیں. اس لیے کہ ہمارا میئر وہ نہیں ہوگا جو رونا دھونا کرے گا. ہمارا میئر وہ نہیں ہوگا جس کی اپنی فائل بنی ہوئی ہوگی، جس کا اپنا کرمنل ریکارڈ ہوگا. وہ طاقت سے بات کرے گا، اور اگر عوام کا مینڈیٹ بھی اس کو حاصل ہوگا تو کوئی ادارہ بھی جو کراچی سے تعلق رکھتا ہے وہ اس کو اگنور نہیں کر سکتا. اس لیے کراچی کو اس وقت ایک آنرشپ اور لیڈرشپ کی ضرورت ہے، الیکٹورل لیڈرشپ کی، اور وہ صرف جماعت اسلامی بھی پرووائڈ کر سکتی ہے ان کو. اس لیے ہم چاہتے ہیں الیکشن بھی ہوں. اور کے الیکٹرک کے حوالے سے تو ہم عوام سے اس وقت مشاورت بھی کر رہے ہیں کہ نیکسٹ منتھ میں اگر یہ فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کا سلسلہ جاری رہا اور اوریجنل بل سے ڈبل سے زیادہ پیسے لوگوں کو دینے پڑے تو پھر ہم عوام سے رائے لے رہے ہیں کہ بھائی بل ادا بھی کریں کہ نہیں کریں. یہ انتہائی قدم ہے جو ہم نہیں اٹھانا چاہتے، لیکن کیا کریں جب آپ بالکل ہی مار دیں گے اور لوگ خود سوزیوں پہ مجبور ہو جائیں گے تو پھر ہمیں یہ اسٹانس لینا پڑے گا بالآخر. اس لیے ہم عوام سے ریفرینڈم بھی کریں گے اور ان سے مشاورت کریں گے، اور اس کے بعد پھر ہم اگر عوام کی رائے یہ بنتی ہے تو ہم لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ تعالی. خواتین کے لیے اٹھائے گئے اقدامات کے حوالے سے آپ نہیں سمجھتے کہ جماعت اسلامی کو ابھی اور زیادہ ایفرٹس کرنی چاہیے؟ بلدیاتی الیکشن میں بھی آپ کی جماعت سے خواتین کی نمائندگی کا تناسب جو ہے وہ خاصا کم رہا ہے. دیکھیں ایک تو جماعت اسلامی کی پلیٹ فارم سے بہت ساری خواتین جنرل سیٹوں کے اوپر بھی لڑ رہی ہیں. میرا خیال ہے اچھی خاصی تعداد ہے. بعض لوگوں کے بارے میں تو نیگیٹو پروپیگنڈاز بھی ہوئے تھے پچھلے دنوں، آپ نے دیکھا. اور ہم نے تو نہیں دیکھا کہ اگر وہ خاتون وہاں پر پاپولر تھیں اور ان کا نام صحیح تھا اور انہوں نے اپنی پچھلی چیزوں سے رجوع کر لیا تھا تو ہم نے تو اتنا بڑا دل کیا کہ ان کو بھی سامنے لے کر آئے. اور اسی طرح کی بہت ساری خواتین. پھر 33% خواتین کی سیٹیں ہیں. الحمدللہ ہم تمام سیٹوں کے اوپر فائٹ کریں گے اور ہم سب جگہوں پر ہماری نمائندگی ہوگی. خواتین کے حوالے سے تو ایک ہی پارٹی ہے جماعت اسلامی جس نے بلدیاتی الیکشن کا بھی منشور پیش کیا ہے خواتین کا. خواتین چارٹر پیش کیا ہم نے. اور ہماری جو پوری کیمپین چل رہی ہے نا اور جو پذیرائی مل رہی ہے یہ صرف سوشل میڈیا کی کلپ سے نہیں مل رہی ہے. ہم ان کی آواز بنے ہیں، ہم ورکنگ ویمن کی آواز بنے ہیں کہ ان کے ساتھ ہیراسمنٹ ہوتی ہے اس کا کوئی ادارہ موجود نہیں ہے. ٹھیکیداری نظام کے تحت لاکھوں کی تعداد میں ورکرز کام کرتی ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ایک دن چھٹی کریں تو ان کے پیسے کٹ جاتے ہیں. دفتروں میں جو ہے وہ مردوں کی تنخواہیں الگ ہوتی ہیں، عورتوں کی تنخواہیں الگ ہوتی ہیں. ہم اس پر آواز بنے ہیں. ایک خاتون ایک گھر میں رہنے کے باوجود جو ہاؤس وائف ہوتی ہے اس کو پانی اور بجلی اور گیس کے جن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے اور گھر کے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں تو الحمدللہ. اور ایجوکیشن خواتین کی ہم تو آلریڈی اس پر کام کر رہے ہیں. جماعت اسلامی کے تو ادارے ہیں جو خواتین کو ایجوکیشن دے رہے ہیں. بیٹھک اسکول بنے ہوئے ہیں جو اسٹریٹ چلڈرن کو پڑھا رہے ہیں. تو جماعت اسلامی تو جتنا زیادہ اپنے پلیٹ فارم سے امپاور کرتی ہے خواتین کو. ہمارا تو ویمن ونگ بہت اسٹرانگ ونگ ہے. تحفظ سب سے بڑا مسئلہ اس وقت ہماری بچیوں کا، ہماری ماؤں بہنوں کا. ان کو محفوظ ٹرانسپورٹ نہیں ملی ہوئی. وہ گھر سے نکلیں تو طرح طرح کے لوگ ان کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں. تو CCTV کیمراز نہیں ہیں پراپر طریقے سے، وہ فنکشنل نہیں ہے. تو یہ وہ سب چیزیں ہیں جس پر صرف جماعت اسلامی نے آواز اٹھائی ہے الحمدللہ. اور ہم بالکل جبھی تو ہمیں پذیرائی مل رہی ہے. دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا پہلے ہماری کمیونیکیشن کا ایشو تھا، شاید کام کر رہے تھے کمیونیکیشن نہیں ہو رہی تھی. اب تو اللہ کا شکر ہے ہماری کمیونیکیشن ہے خواتین کے ساتھ، یوتھ کے ساتھ. تو سب کو پتہ چل گیا ہے کہ جماعت اسلامی ان کے لیے کتنا کام کر رہی ہے. تو جبھی تو لوگوں کا رجوع ہماری طرف ہو رہا ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جماعت اسلامی ایک فلاحی اور سماجی تنظیم تو ہے لیکن انتظامی امور سنبھالنے کی اس میں صلاحیت نہیں ہے.
آپ کی تعریف کی جاتی ہے الخدمت فاؤنڈیشن کے حوالے سے، لیکن وہیں کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ حکومتی انتظام ہو اور اس کا اسٹرکچر بنانا ہو، اس حوالے سے جماعت اسلامی کہیں نہ کہیں ویک ہے۔ یہ تو سب کوئی بھی کچھ کہہ سکتا ہے، ہاں، لیکن اب دیکھیں نا 2001 میں ہمارے پاس بلدیہ آئی تھی، 4 سال میں ہم نے شہر کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا تھا۔ تو یہ تو پروون ہے نا، بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہمارا تو کوئی وزیر، کوئی مشیر، کوئی بندہ کسی جگہ پر آتا ہے تو اتنا ڈیلیور کرتا ہے کہ جو 50 سال سے 75 سال سے براجمان ہے کسی بھی ادارے اور کسی بھی سیاستدان کے مقابلے میں ہمارا ایک آدمی اس سے زیادہ کام کرتا ہے۔ تو یہ تو خیر کہنے کو تو آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، جماعت اسلامی کے بارے میں یہ تو سوال ہے ہی نہیں کہ وہ کام نہیں کر سکتے۔ ہمارے اندر یہی تو ہے کہ امانت داری، دیانت داری ہے اور کیپیبلٹی ہے، اسی کی بنیاد پر تو ہم نے کراچی کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا تھا۔ تو یہ تھے حافظ نعیم الرحمان، امیر جماعت اسلامی کراچی، جن کا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ کراچی میں بلدیاتی الیکشن کا انعقاد فوری طور پر کیا جائے۔ دیکھتے ہیں ان کا یہ مطالبہ پورا ہوتا ہے یا نہیں۔